اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاریخ وبرکاتہ۔ کربلا صرف ایک میدان جنگ کی کہانی نہیں بلکہ یہ ان مقدس ہستیوں کی گواہی بھی ہے جنہوں نے وفا، قربانی اور عشق الہی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ جب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک شہید نہیں بلکہ ایک مثالی شوہر، ایک مثالی باپ اور محبوب نظر آتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ان خواتین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شریک حیات ہونے کا شرف پایا اور جن کی گود سے وہ چراغ روشن ہوئے، جنہوں نے کربلا کو قیامت تک کے لیے منور کر دیا، جنہوں نے خود ذبح ہو کر اسلام کو زندہ کر دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی لیکن اسلام پر حرف نہیں آنے دیا، جنہوں نے باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق کے لیے اپنے آپ کو کٹوا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادیوں کی ایمان افروز داستان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 4 شادیاں کی۔ سب سے پہلی شادی حضرت ام رباب بنت عمر القیس سے ہوئی۔ حضرت ام رباب حضرت حسین علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھی۔ ام رباب کے والد عمر القیس پہلے عیسائی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عمر القیس مدینہ منورہ آئے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں مدینہ آئے۔ عمر القیس مسلمانوں کے حسن سلوک، معاشرت، آداب، قوانین سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ عمر القیس کے اسلام لانے کے بعد شام کے علاقے کے حاکم بنے۔ عمر القیس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمر القیس کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میں علی ابن ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور داماد ہوں۔ حضرت علی نے عمر القیس سے اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیوں ام سلمہ اور ام رباب کا رشتہ مانگا، جس کا انہوں نے بلا حجت فوراً قبول کیا اور اسے اپنی خوش نصیبی قرار دیتے ہوئے ام سلمہ کا نکاح حسن سے اور ام رباب کا نکاح حسین سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ام رباب کم سن تھی، اس لیے صرف نکاح ہوا، رخصتی کچھ سال بعد ہوئی۔ حضرت رباب نہایت نیک، باوقار اور پاک دامن خاتون تھی۔ حضرت رباب کے بطن سے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر پیدا ہوئے۔ حضرت سکینہ نہایت ذی وقار، با ادب اور فصیح الکلام خاتون تھی۔ واقعہ کربلا میں موجود تھی، اسیر ہوئیں اور شام کے دربار میں خطبہ دیا۔ اہل بیت کی بیٹیوں میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ حضرت علی اصغر سب سے کم عمر شہید امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھے جب حرملہ کے تیر سے شہید کیے گئے۔ ان کی شہادت اہل بیت کی قربانی کی معراج ہے۔ حضرت رباب امام حسین علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ گھر سب سے زیادہ محبوب ہے جہاں سکینہ اور رباب رہتی ہیں۔ رباب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ اپنے شیرخوار بیٹے اور شوہر کی شہادت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی قربانی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے صبر کا پہاڑ بن کر سب کچھ جھیلا۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب اور امام زین العابدین کے ساتھ موجود تھی۔ مدینہ واپس آ کر ام رباب دنیاوی زندگی سے کنارہ کش ہو گئیں۔ بعض روایات میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور اپنے بیٹے علی اصغر کی شہادت پر گریہ زاری کرتی رہتی اور سایہ میں بھی نہ بیٹھتی۔ صرف 1 سال میں ہی غم کربلا میں وفات پا گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوسری شادی شہربانو سے ہوئی۔ ان کا نام شہربانو شاہ زنان تھا اور ان کا لقب سیدہ ملکہ تھا۔ وہ ایرانی شہزادی تھیں، ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین کی والدہ تھیں۔ شہربانو کا تعلق ساسانی سلطنت کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم سے تھا، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایران کا فرما روا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا
تو یزدگرد سوم کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کے خاندان کے افراد کو قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت علی نے ایرانی شہزادی شہربانو کو آزاد کیا اور ان کا نکاح اپنے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کر دیا۔ اس نکاح سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جو بعد میں حضرت امام زین العابدین کے نام سے معروف ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے جس کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شہربانو نے امام زین العابدین کی ولادت کی فوراً بعد وفات پائی یا بعد از ولادت بہت جلد، بہرحال ان کی وفات کی وجوہات واضح نہیں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ زندہ رہیں مگر واقعہ کربلا سے قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھی۔ حضرت شہربانو کی شخصیت اہل بیت اور ایرانی تاریخ کے درمیان ایک اہم رابطے کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی نسل سے حضرت امام زین العابدین کی پیدائش اور آگے چل کر اہل بیت کی نسل کی بقا ایک روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی نسبت سے اہل بیت میں ایک ایرانی عنصر شامل ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیسری شادی ام لیلہ بنت ابی مرتہ بن عروہ بن مسعود سے ہوئی۔ ان کا تعلق طائف کے ایک مشہور قبیلے ثقیف سے تھا۔ ان کے نانا عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام لائے اور دعوت اسلام کے عظیم مبلغ بنے۔ حضرت لیلہ کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں یا ان کے فوراً بعد ہوا۔ نکاح کا مقصد صرف ازدواجی تعلق نہیں تھا بلکہ قبائلی اتحاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عرب خاندانوں سے جوڑنا بھی تھا۔ حضرت لیلہ کا نسب ماں کی طرف سے بنو امیہ سے ملتا تھا۔ ام لیلہ امیر معاویہ کی سگی بھانجی تھی۔ آپ کی وجہ شہرت آپ کے بیٹے علی اکبر ہیں۔ حضرت ام لیلہ کے بطن سے حضرت امام حسین کے جوان اور خوبصورت بیٹے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے۔ علی اکبر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی شکل و شباہت اور انداز گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ وہ کربلا میں سب سے پہلے لڑنے والے شہداء میں شامل تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی شہادت کے وقت فرمایا تھا، اے علی اکبر، دنیا کی تمام خوشیاں تیرے جانے کے بعد بے معنی ہو گئی ہیں۔ حضرت لیلہ واقعہ کربلا میں موجود نہ تھیں، اگرچہ وہ کربلا میں موجود نہ تھیں لیکن ان کے خون کا حصہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلا چراغ بنا۔ چوتھی شادی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ام اسحاق بنت طلحہ سے کی۔ حضرت ام اسحاق حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول کی بیٹی تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے ام اسحاق امام حسن کے نکاح میں تھی اور حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین سے ان کا نکاح ہوا۔ ایسی ریسرچ اورینٹڈ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایمان افروز واقعات اور معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین اور اسلام کی روشنی کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جزاک اللہ۔